الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو سالانہ پرچہ جات ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جو بطاقت القراصہ ہوتا ہے اس کو کیسے پر کیا جاتا ہے اس کا ہم طریقہ بتائیں گے۔ وہ چاہے وہ بنین ہو بنات ہو، تو اس میں جو نئے طالب علم ہوتے ہیں یا نئی طالبات ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ عربی کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ آج میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو بتا رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیا جائے، اس کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم نے یہ جو اس پر لکھے ہوتے ہیں وہ یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ جو بھی ہم کو جوابی کاپی ملتی ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے، اس میں ایک چھوٹا سا اوپر ورقہ لگا ہوتا ہے اور ایک نیچے جو کاپی ہوتی ہے اس میں یہ 3 قسم کے عنوان لکھے ہوتے ہیں: اسم الکتاب، المرحلۃ الدراسیہ اور الرقم السری۔ یہ جو الرقم السری لکھا ہوتا ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، یہ وفاق والوں نے یہاں پر ایک خفیہ نمبر لکھنا ہوتا ہے جو آگے کام آتا ہے۔ یہاں پر یہ جو بڑی کاپی ہوتی ہے اس پر اسم الکتاب لکھا ہوتا ہے، تو جس چیز کا بھی ہمارا پرچہ ہوتا ہے وہ یہاں پر ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ مثلا ثانی عامہ والوں کا پہلا جو پرچہ ہے وہ تفسیر کا ہے تو وہ یہاں پر تفسیر لکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہوتا ہے المرحلۃ الدراسیہ کہ آپ کا درجہ کون سا ہے، تو یہاں پر جو بھی آپ کا درجہ ہو، ثانی عامہ ہے، ثالثہ ہے، رابعہ ہے، خامسہ ہے، تو وہ یہاں پر آپ اپنا درجہ لکھیں گے، جیسا کہ ثانیہ عامہ۔ اس کے بعد یہ اب جو بڑی کاپی تھی وہ یوں سمجھے مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہم نے لکھنی ہیں، نیچے یہ جو ہے نا بطاقت القراصہ، اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم نے کیسے فل کرنا ہوتا ہے۔ اسم طالب علم کے اندر ہم اپنا نام لکھیں گے، وہ نام جو کس پر لکھا ہوتا ہے، رول نمبر سلپ پر لکھا ہوتا ہے۔ اسم طالب ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر سید ابرار شاہ۔ اسم الاب، اسم الطالب، اسم الطالب کے بعد ہے اسم الاب کے والد کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، تو مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سجاد حسین۔ یہاں پر بھی ہوتا ہے المرحلۃ الدراسیہ، یعنی یہاں پر بھی درجہ کون سا ہے، یہاں پر آپ نے دوبارہ درجہ لکھنا ہے ثانویہ عامہ۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے رقم الجلوس ہندسوں میں۔ رقم الجلوس کا مطلب ہے رول نمبر، کہ ہمارا رول نمبر کیا ہے۔ جو بھی ہمارا رول نمبر ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے ہماری کس پر، جو سلپ ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے رقم الجلوس ہندسوں میں۔ ہندسے کا مطلب ہے عدد کے اندر، مثلا یہ ہے ہندسوں میں کسی کا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے رول نمبر سلپ کے اندر لکھا ہوا ہے، 5001 یہ عدد کے اندر۔ اس کے بعد ہے رقم الجلوس لفظوں میں، لفظوں میں آپ نے لکھنا ہے 5001، یہ ہو گیا لفظوں کے اندر۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں رقم محل الامتحان، جس بھی سینٹر کے اندر ہم امتحان دے رہے ہوتے ہیں ہمارے رول نمبر سلپ کے اندر اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ یہاں پر ہم نے سینٹر کا جو نمبر ہے وہ لکھنا ہوتا ہے، مثلا 0580۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا، آپ کی جو رول نمبر سلپ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسم الجامعہ و عنوانیہ، آپ جس مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں اس کا آپ نے نام اور اس کا پتہ لکھنا ہے، مثلا یہ ہو گیا مدرسے کا نام، اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے محل الامتحان، جس جگہ آپ امتحان دینے گئے ہیں وہ آپ کا سینٹر کون سا ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے۔ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جو بھی سینٹر ہوگا، میں ایک مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں، آپ نے وہ سینٹر اپنا لکھنا ہے۔ وہ سینٹر آپ کو کہاں سے ملتا ہے، وہ آپ کی رول نمبر سلپ کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم الکتاب، اسم الکتاب کا مطلب ہے
کہ آپ کا پیپر کون سا ہے، اس کا آپ نے نام لکھنا ہے. مثلا تفسیر کا ہے تو آپ لکھ دیں گے تفسیر اما پارا، جو بھی آپ کا پیپر ہے. کوئی دوسرا ہے تو اس کتاب کا نام لکھیں گے. اس کے بعد ہے رقم الورقہ، یعنی کون سا پیپر ہے، اول ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے. تو آپ نے یہاں پر اگر پہلا ہے تو الاولیٰ لکھ دینا ہے، دوسرا ہے تو ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، اس طرح آپ نے لکھتے جانا ہے. اس پر آپ نمبر بھی ڈال سکتے ہیں، اس طرح 1 2 3، یعنی جو بھی پیپر ہے. اس کے بعد ہم کو یہاں پر توقیع المراتب اور توقیع الممتحن، یہ دو آپشن ملتے ہیں نیچے لکھے ہوئے نا. اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ جو وہاں پر نگران عملہ ہوتا ہے انہوں نے اس کو پر کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ نے امتحان ہال میں جانا ہے تو آپ کے پاس موبائل نہ ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس رول نمبر سلپ کا ہونا ضروری ہے. اگر ثانی عامہ والے ہیں تو اولیٰ کے سال جو ان کا رجسٹریشن کارڈ جاری ہوا تھا اس کا بھی پاس ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو بڑے درجے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی اختلافی مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سوال کے اندر. مثلا سوال نمبر 1 ہے، اس میں کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے اختلاف مع دلائل ذکر کریں. تو اختلاف مع دلائل جب ہم لکھتے ہیں تو ایک جو دلیل بنتی ہے، وہ جو حدیث لکھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کی وہ دلیل بن رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک دلیل ہم کو وہاں سے مل جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو اہم چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر ٹوٹل 3 سوال ہوتے ہیں اور ہر سوال میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک الف جز ہوتا ہے، ایک با جز ہوتا ہے. تو پہلے سوال میں سے یا تو آپ الف جز کر سکتے ہیں یا با جز کر سکتے ہیں، اسی طرح دوسرے میں سے، اور اسی طرح تیسرے میں سے. آپ نے اس کا جواب لکھنا کیسے ہے؟ مثلا آپ لکھ رہے ہیں پہلے سوال کا جواب، تو آپ یا تو لکھیں گے جواب سوال نمبر 1، اس کے بعد آپ لکھیں گے جز. اب جو بھی آپ جز کر رہے ہیں، الف جز کر رہے ہیں تو آپ الف جز لکھیں گے، اگر با جز کر رہے ہیں تو با جز لکھیں گے، جز الف. یہ میں نے اردو میں طریقہ بتایا ہے، آپ یہ عربی کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. مثلا آپ نے پہلے سوال کا جواب دینا ہے تو آپ لکھیں گے الجواب عن السؤال الاول. یہ دیکھ. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الجز، اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے الف. یہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے، آرام آرام کے ساتھ آپ نے اس سوالیہ پیپر کو دیکھنا ہے. جو بھی سوال آپ کو اچھی طرح آتا ہو سب سے پہلے وہ سوال آپ نے حل کرنا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود اس سوال کا جواب اس سوال کے اندر چھپا ہوتا ہے، تو جب ہم غور سے پڑھیں گے تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا. والسلام.